سوالات ہیں جو اسلامی ریاست سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ انہی سوالات کا جواب حاصل کریں۔ ڈاکٹر اسرار، سب سے پہلے میں آپ سے اپنا سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی بنیادی سوال سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو۔ اسلامی ریاست جو ہے وہ تھیو ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی اس لیے نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہے پاپولر ساورنٹی، اور اسلامی ریاست میں ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، تو ڈیموکریسی سے بنیادی طور پر علیحدہ ہو گئی۔ تھیوکریسی سے مراد ہے ایک مذہبی طبقے کی حکومت، یہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، کوئی برابرزم نہیں ہے۔ تھیو ڈیموکریسی اس اعتبار سے کہ اس میں امتزاج ہے، اصول دین کے ہوں گے، اسلام کے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہوں گے، لیکن اس دائرے کے اندر ایک ڈیموکریسی ہوگی جس کو کہ قرآن کہتا ہے امرہم۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو وہاں گویا کہ اللہ نے یہ لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، امرہم ہے۔ تو امرہم شورا بینہم، وہ آپس کے اندر شورا ہی کے ذریعے سے پھر امرہم کا تعین کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک شخص کہے کہ میری رائے چلے گی، ہر حال میں میری بات مانی جائے گی، نہیں، بلکہ یہ کہ امرہم شورا بینہم۔ اب اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں کہ کارڈینل پرنسپلز کیا ہیں اسلامی ریاست میں۔ نمبر 1، ساورنٹی بلانگس ٹو گاڈ، ان الحکم الا للہ۔ ساورنٹی عوام کی نہیں ہے، ساورنٹی کسی شخص کی نہیں ہے، ساورنٹی اللہ کی ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی اس حکومت کے اختیار میں کسی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں ساورنٹی کی بجائے ایک اصطلاح مولانا مودودی نے وضع کی اور وہ بہت صحیح تھی، وائس ریجنسی، لیکن انہوں نے کہا تھا پاپولر وائس ریجنسی۔ پاپولر ساورنٹی کے مقابلے میں پاپولر وائس ریجنسی، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں کوئی لیجسلیشن یہ طے ہوگا، کوئی لیجسلیشن قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر لیول پر، اگر مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں یا آپ نیچے ڈسٹرکٹ لیول پر چلے آئے ہیں یا کاؤنٹی لیول پر جائیں، کسی لیول پر نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنت۔ اچھا، یہ دونوں باتیں پاکستان میں اچیو ہو چکی ہیں تھیوریٹیکلی۔ تیسرے یہ کہ اب یہ سوال کہ کوئی شے کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں ہے، who will do it؟ کیا علماء کا بورڈ بنے گا؟ ہمارے یہاں شروع میں ایک علماء بورڈ بنایا گیا تھا، پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر ان کی بات بائنڈنگ ہو گئی تو پھر تو اس کا مطلب تھیوکریسی بن گئی، جیسے کہ اس وقت جو ہے ایران کے اندر ہے۔ پھر یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی، اس کی بھی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے سوائے سفارش کے، وہ کرتی رہے، اور اس کی سفارشوں کے انبار لگ کر رہ گئے ہیں، وزارت مالیات ہو، وزارت قانون ہو اس کے اندر، لیکن ان پہ عمل کسی پر نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے شکل یہ ہے کہ جدید ریاست کے مطابق یہ جوڈیشری کے حوالے ہونا چاہیے۔ دستور میں یہ ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور دستور کی جو ہے کسٹوڈین وہ ہائر جوڈیشری ہے، وہاں جا کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ مقرر نہ کرے گی، لیکن ہر شہری کو حق حاصل ہوگا کہ وہ ہی کین ناک دی ڈور آف دی کورٹ، ہاں کہ جناب یہ پورا قانون یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے، لیٹ می پروو مائی پوائنٹ۔ پھر وہاں پر جورس کونسلز آ سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے علماء آ سکتے ہیں، دانشور آ سکتے ہیں، بحثیں ہو سکتی ہیں، گفتگویں ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں، لیکن طے پھر فیصلہ اس کا بائنڈنگ ہوگا۔ ٹھیک۔ نمبر 4 وہ بات جو آپ نے پوچھی تھی، غیر مسلم جو ہے اسلامی ریاست میں پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، فل سٹیزن نہیں ہے، اس لیے کہ لیجسلیشن کی بنیاد ہے قرآن اور سنت، وہ نہ قرآن کو مانتے نہ سنت کو مانتے، تو ظاہر بات ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس میں ان کو کیسے شریک کیا جائے۔ اسی طریقے سے اسلامی ریاست کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ یہ ریاست ایکسپینڈ کرے اور پوری دنیا میں اسلامی ریاست قائم ہو۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ اس پالیسی کو سبسکرائب کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا انہیں ہم دیں گے ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی کی حیثیت۔ ان کا پرسنل لا جو ہے پورا آزاد ہوگا، مذہبی آزادی ہوگی، ان کے جو معبد ہیں، عبادت گاہیں ہیں، ان کی مسجدوں سے زیادہ حفاظت کی جائے گی، ان کو اپنے بچوں کو تعلیم اپنے مرضی کے مطابق دینے کا حق ہوگا، کاروبار میں، پروفیشنز میں، ہر ایک میں وہ آ سکتے ہیں، فوج میں بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، لیکن لیجسلیچر میں نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی علیحدہ باڈیز بنا دی جائیں گی، وہ الیکٹ کریں اپنے نمائندے، تاکہ ان کے جو پرابلمز ہوں ان کو کبھی وہ حکومت کے سامنے رکھنا چاہیں تو، اور حکومت ان سے بات چیت کرنا چاہے تو ان کی یہ وہ باڈیز فراہم ہوں۔ غامدی صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسلامی ریاست کے نقطے چند سمرائز کر کے ہمارے اسلامی ریاست کے لیے جو اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر 5 ہیں۔
ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان جس طرح اپنی انفرادی زندگی میں اس کے پابند ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کریں، اسی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کے پابند ہیں۔ اگر اللہ اور رسول نے کوئی حکم اجتماعی زندگی کے بارے میں دیا ہے تو اس سے نہ ان کا کوئی حکمران انحراف کر سکتا ہے، نہ ان کی کوئی پارلیمان انحراف کر سکتی ہے۔ وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست کوئی استبدادی ریاست نہیں ہے، اس میں کوئی برہمن نہیں، کوئی پوپ نہیں ہے، کوئی خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ذل الہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک جمہوری ریاست ہے۔ اس میں تمام معاملات امرہم شورى بینہم کے اصول پر طے ہوں گے، اور اگر کسی جگہ کوئی اختلاف ہوگا تو فصل نزاعات کے لیے اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا جائے گا۔ یہ معاملہ تمام امور میں ہوگا، یہاں تک کہ دین کی تعبیر کے معاملے میں بھی اکثریت ہی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکثریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ فصل نزاعات کا ایک طریقہ ہے۔ وہ چیز قانون بن جائے گی، اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ اختلاف کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کریں گے، وہ اس کو تبدیل کرا سکتے ہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست عدل اجتماعی کو سوسائٹی میں قائم کرنے کی پابند ہے، اس کو ہر حال میں میرٹ کی بالادستی قائم کرنی ہے، اور تمام معاملات میں اس کو انصاف کو آخری درجے میں قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم یعظکم بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ تم تمام امانتیں حقداروں کے سپرد کرو، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ چوتھا اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس ریاست کی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ دینی ذمہ داریاں سورہ حج میں اس طرح بیان ہوئی ہیں کہ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو یہ اس میں نماز کا اہتمام کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور یہ بھلائی کی تلقین کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے۔ اور پانچواں اور آخری اصول یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ریاست میں مسلمان کی حیثیت سے شریعت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ وہ اسلام قبول کرے گا، وہ نماز کا اہتمام کرے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر اس کے اور کسی بڑے سے بڑے مسلمان کے حقوق میں قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اس کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی پھر وہ دین کے معاملے میں تمہارے برابر کے بھائی ہوں گے، اخوت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب صاحب، یہ تو اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی بیان کر دی گئی ہے کہ یہ 3 شرائط پوری کر دینے کے بعد پھر کوئی اور مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ جزیہ وغیرہ کا اگر کسی جرم کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ کوئی مطالبہ ان سے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے دہرا کر بیان کیا ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، یعنی اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے گی۔ یہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی ریاست کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ریاست ان اصولوں کی پابند ہے تو اسلامی ریاست ہے، اور اگر ان سے انحراف کرتی ہے تو وہ پھر اسلامی ریاست نہیں ہے۔ جاوید صاحب، آپ نے جو بات کہی ہے اس کے حوالے سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر آج کل ایک ایشو بھی اٹھا ہوا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے وہ چل رہا ہے مسئلہ، اور اس سے پہلے طالبان کی طرف سے بھی اس طرح کے کچھ معاملات ہوئے تھے جس پہ لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی جو دینی ذمہ داریاں ہیں اس کا دائرہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو کچھ فرمائیں گے جاوید غامدی صاحب، اس پر بھی پھر آپ مجھے کمنٹ کرنے کا حق دیں۔ جی، آپ بالکل اپنا۔ تو میں عرض کروں گا کہ جو 5 اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، اختصار اور اجمال کے اعتبار سے تو ان پر اتفاق ہے، لیکن بعض چیزوں میں شدید اختلاف ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اگر ہوگا دین کی تعبیر کا، کیونکہ کتاب و سنت فائنل ہے، سپریم لا ہے، ٹھیک، ان کی تعبیر ہوگی تو یہ نہیں کہ میجورٹی کا فیصلہ اس کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، لیکن ٹیکنیکل ایشو ہے۔ میجورٹی تو نان ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل ہے، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے کہ آیا اس نے قرآن مجید کی صحیح تعبیر کی ہے، غلط تعبیر کی ہے، اور قرآن کی تعبیر جو ہے سنت رسول کے ساتھ ہوگی، پھر خلفائے راشدین کا تعامل جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا۔ یہ کوئی دین آج نہیں ٹپکا ہے، قرآن کو آج نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اس کی ایک تاریخ ہے، بڑی شاندار تاریخ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تعبیر جو ہے وہ ان حدود کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فیصلہ جو ہے ظاہر بات